وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 616 آیت نمبر 164 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب واحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 164. قل اغیر اللہ ابغی ربا. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں. وہو رب کل شیء، اور حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، وہ خود ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے. فینبئکم، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، کہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تمہیں بتا دے گا. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، زمین کا خلیفہ بنایا ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. تقریباً 2 آیات ہیں اور آخری 2 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. اور مضمون تو مطلب کافی دنوں سے ایک جامع مضمون آ رہا ہے. آج بھی جو پہلی آیت ہے وہ گزشتہ آیت کے ساتھ منسلک ہے کہ اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں، حالانکہ وہ رب ہے ہر ایک چیز کا.
تو بہرحال دیکھیں، ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. ہم نے اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے بلا کسی تمہید کے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کا رب اللہ نہیں ہے. دیکھیں، رب وہ ہوتا ہے جو آپ یعنی تسلیم کریں انہیں. اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم نہیں کرتے. سامعین کرام، دیکھیں رب کے معنی میں بہت سے مفاہیم ہیں، یعنی بہت سارے مطلب اس میں پنہاں ہے. رب ایک تو پالنے والا، پروردگار، پالنہار، اور پھر رب جو ہے وہ معبود بھی ہے. رب ہی معبود ہونا چاہیے. جس کا کھائے اسی کا گھائے. تو جس کی ہم کھاتے ہیں تو اسی کی ہم نے تعریف کرنی ہے. تو ہم تو رب کی کھاتے ہیں تو رب کی تعریف ہوگی، اور رب کے سامنے سر جھکانا ہوگا. رب کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے. سامنے کرام، یعنی رب معبود بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کوئی اور ہو، معبود کوئی اور ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور رب مقصود بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کوئی اور ہو، مقصود کوئی اور ہو. رب کوئی اور ہو، رب اللہ ہو، محبوب کوئی اور ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. مطلوب کوئی غیر اللہ ہو اور رب کو، اللہ کو آپ رب بھی تسلیم کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں مل کے جو ہے ایک لفظ بنتا ہے رب. اور دیکھیں رب جو ہے، رب آپ تھوڑا سا اس کے معنی کو دیکھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رب کو ایک جامع صفت کے طور پہ بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پہ آیت مبارکہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. اب فقط رب، اللہ کو رب تسلیم کر لینے میں ساری خصوصیات اور تفصیلات بھی آ گئیں، اور یہی مطلوب بھی ہے کہ آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں. رب کے سامنے سر بھی جھکا دیں، رب کو معبود بھی بنا لیں، اور رب کو محبوب بھی بنا لیں، اور رب ہی آپ کا مطلوب بھی ہوگا. یہ سارے مفاہیم ہیں سامعین کرام. اور بہرحال اب جہاں تک اس معاشرے کا تعلق ہے، یہ جو برائے نام مسلمان ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا اور رب دیکھے ہوئے ہیں، تلاش کیے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم نے، اگر آپ دیکھیں اس میں زیادہ وضاحتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نے تو اگر سر نہیں جھکایا تو صرف رب کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی تو جہاں جہاں ہمارے مفادات ہوتے ہیں ہم وہاں سر جھکا دیتے ہیں. جہاں جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں، اور ایسے سر جھکاتے ہیں کہ نہ قرآن کی سنتے ہیں، نہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ رسول کی بات مانتے ہیں. اور یہ بات ذرا آپ یعنی غور بھی کریں نا اس پہ. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پیسہ ہے. اب پیسہ جیسے بھی ہو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عام طور پہ یہ معاشرہ جو ہے حرام حلال کی تمیز سے بالا تر ہے. پیسہ ہو، پیسہ حاصل کریں، چاہے اللہ کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا رسول کی ہدایت کے برعکس ہی کیوں نہ ہو. یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. دراصل ہمارا رب اللہ نہیں ہے. یہ بات اگر آپ مان لیں، دیکھیں بیماری کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ایک بیماری ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب واحد تسلیم نہیں کرتے. رب واحد، جیسے کہ اللہ کو ہم نے الہ واحد نہیں قرار دیا ہوا، اور نہ اللہ کو الہ واحد قرار دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارا سر اللہ کے علاوہ
اور ہستیوں کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ اور یہ تو میں تھوڑا سا تکلف سے کام لے رہا ہوں، در حقیقت ہم اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا ہے ہم نے، نہ سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں جو آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں 164 نمبر، یہ گزشتہ آیات کے ساتھ اگر آپ ملا کے پڑھیں تو اسی کے تسلسل میں ہے کہ مشرک جو ہے انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی رب بنا لیے ہیں، اور بھی معبود بنا لیے ہیں۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ ان کے لیے حاضر باش لشکر ہے۔ بہرحال یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور رب کو تسلیم کر، کسی اور کو اپنا رب تسلیم کر لینا، یہ حماقت ہے اور یہ جھوٹ باندھنا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں اور کوئی بھی رب، کوئی اور بھی رب ہے۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رب تو اللہ نہ ہے، نہ ہم اللہ کو اپنا رب واحد بنانا چاہتے ہیں۔ رب واحد تو میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کو ہم رب تسلیم ہی نہیں کرتے اپنے اعمال سے، جو ہمارا خیال ہے۔ اور دیکھیں، اگر بنا کسی لگی لپٹی کے میں آپ کو یہ بات کروں تو ہمارا معبود اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، یعنی ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ہم نفس کے بت کی یعنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص، اور گزارنا چاہتے بھی ہیں۔ یعنی یہ بات تو ہمیں کہی جا رہی ہے نا کہ بھئی الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، یہ تمہارا معبود تو ایک ہے، اللہ ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ بات اتنی ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہم لاجواب ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے۔ اور یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، خلاقیت ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور یہ تو اس کے مظاہر تو ہمارے سامنے ہیں۔ پودے کو اس کا رزق جو ہے کھڑے کھڑے مل جاتا ہے، یعنی درخت ہے، پودا ہے، جہاں ہے، لیکن اس کی ضروریات یعنی وہ حرکت اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے ہی اپنا مقصد تخلیق پورا کرے گا، لہٰذا اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا ہے اور اس کو کھڑے کھڑے جو ہے اس کا رزق مل جاتا ہے۔ یہ ایک میں بات کر رہا ہوں، پودے کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے، اور ایک معمولی سی بیج سے ایک درخت کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر وہ تمام، یہ تو ایک یعنی طویل مضمون ہے سامعین کرام، لیکن آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ ربوبیت جو ہے، پرورش جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنیادی طور پر۔ مجھے کس نے بنایا ہے، آپ کو کس نے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک مجھے کس ذریعے سے رزق عطا فرمایا ہے، کس نے میری شکل بنائی ہے، کس نے میری ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، یہ رب ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، رب ہے، رب واحد اللہ ہی ہے۔ تمام میری ضروریات، موت یعنی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک میری تمام ضروریات کا واحد کفیل اللہ ہے۔ لیکن اس میں یقین کی ضرورت ہے، وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، اور یقین حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا، یقین کرنا ہوگا اپنے آپ پہ، یعنی آپ کو اپنی اگر شناخت نہیں ہے تو پھر آپ فارغ ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے یا پہچاننا نہیں چاہتے تو پھر آپ فارغ ہیں، یعنی ایک فالتو پرزہ اپنے آپ کو آپ نے بنا لیا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔
کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کی بات ہو رہی ہے نا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان پائے گا۔ اور ہمارا تو ایسا خیال نہیں ہے، یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ہمارا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنی پہچان نہ ہے نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑے میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں میری عام بات چیت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں انسان کی حقیقت، اس کے مقصد اور اس کی مقصد کی تکمیل کی بات کرتا ہوں۔ انسان کے ظاہر سے میرا کیا لینا دینا، یہ تو ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ آپ کو اپنا مقصد حیاتی نہیں معلوم تو آپ تو زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ سامنے نکلا تو اللہ کے سوا اور کوئی رب نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ دیکھیں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ میں بڑا یعنی ایک وسیع مضمون ہے۔ آپ اپنے اس کائنات کو جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ اس کائنات کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے۔ آسمانوں کی ضروریات ہیں، پھر زمین کی جو ضروریات ہیں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کو کون رزق دے رہا ہے، ان کو کون پیدا کر رہا ہے، ان کی موت و حیات کا واحد ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کو رزق دینے کا اسباب بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیں سمندر کی کتنی مخلوقات ہیں، سمندر میں کتنی مخلوقات رہتی ہیں، کروڑوں مخلوقات سمندر میں رہتی ہیں۔ کیا آپ سمندر میں روز کھانا ڈالتے ہیں؟ مچھلیوں کی کیا خوراک آپ ڈالتے ہیں؟ آپ نہیں ڈالتے، آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تمام مخلوق کو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جو بھی مخلوقات ہیں زمین میں، جو بھی چلنے پھرنے والی، جو بھی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں، ما يدب على الارض الا على الله رزقها، اس کے رزق کا ذمہ اللہ پہ ہے، اور اس کی ويعلم مستقرها ومستودعها، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے سارے حساب کتاب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی۔ اسی طرح دیکھیں ہم اگر پریشان ہیں تو اس وجہ سے کہ کل کیا ہوگا۔ رزق کی سب سے زیادہ پریشانی ہمیں رزق کی ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم شاید نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا نصیب لکھا جا چکا ہے، آپ کا رزق تقسیم ہو چکا ہے، آپ کو کتنا رزق ملے گا اور کتنا نہیں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں سب کا اللہ تعالیٰ جو معیشت ہے وہ تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اصل جو مسئلہ ہے ہمارا وہ رزق ہے، دنیا۔ ایک تو وہ دنیا کی زندگی پہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ اصل ہے، اور پھر اسی کی ہم فکر میں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رزق تو اسباب کے تلاش کرنے سے ملے گا، تو آپ نے زندگی کو یہی دنیا کی زندگی سمجھ لیا ہے، اور پھر اس میں آپ جو سب کچھ آپ کی کوششیں جو ہیں، دوڑ دھوپ جو ہے وہ صرف دنیا ہی کی زندگی تک محدود ہے، حالانکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ تو رب سے ہے۔ آپ کا مالک اللہ ہے، آپ اللہ کے ہیں، اور اللہ کے پاس آپ نے واپس جانا ہے۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ثم الی ربکم مرجعکم، واپس جانا آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، ہیں کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ پھر واپس کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس، اور پھر وہاں پتہ چلے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں وہاں پتہ چلے گا جو
جس شک میں تم پڑے ہوئے ہو، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو وہاں تمہیں پتہ چلے گا حقیقت تمہاری جب آنکھوں سے پردے ہٹیں گے تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کون تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی، تم نے کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آئے ہو۔ تو اصل میں تو اس طرح یعنی آج بھی سامنے کرام ہم اپنے رب سے یعنی رب کے مقصد پیدائش سے ہم اختلاف کر رہے ہیں، بڑا واضح اختلاف ہے سامنے کرام۔ رب کی طرف سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری منزل اللہ ہے، تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور تم نے اللہ کے کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور جد و جہد کرنی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن ہمارا تو اختلاف ہے، سچی بات یہ ہے۔ دیکھیں اس کو جو بھی آپ آیت کو معنی دیں، لیکن اس کے آپ خود بھی معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بما کنتم، اب یہ دیکھیں سارے جو ہے ثم الی ربکم، یہ سارے جو ہے یعنی جمع کے صیغے ہیں، یعنی ہم مخاطب ہیں، تم سب رب کے پاس واپس لوٹو گے۔ اب دیکھیں واپس لوٹنے میں پورا ایک مضمون ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہو وہاں دن بھر انسان ملازمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن رات کو اپنے گھر واپس آتا ہے۔ ہمارا گھر جو ہے وہ عالم بالا ہے، اللہ کے ہیں ہم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ لیکن آج دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم جس لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اگر اس مقصد کو اگر ہم نے بھلا دیا تو ہمارا واپس لوٹنے میں تو ہمارا بہت بڑے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی آپ کو یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اس کائنات کا محور ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد وجود پر یقین نہیں کرتے یا غور ہی کرنا نہیں چاہتے، مسئلہ تو یہ بھی ہے، ہم میں سے دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کس وقت آپ دیکھیں کب سوچا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کس لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم یہ مقصد، اور نہ آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی تو ہے نا، آپ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دنیا کے ایک دھوکے میں پڑ گئے کہ یہی دنیا ہے، یہاں جو کامیاب ہوگا وہی اصل کامیابی ہے، یہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ اختلاف ہے، یعنی قولی طور پہ ہم نہیں کرتے لیکن عملی طور پہ ہم ایک شدید اختلاف کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن یہ اختلاف جب آپ واپس لوٹیں گے اور ظاہر کی آنکھیں آپ کی بند ہوں گی اور باطن کی آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوم تبلی السرائر، راز آشکارا ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں راز آج بھی راز نہیں ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ آج بھی راز نہیں ہے سامنے کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو اپنے رب کی طرف جانے کی، جنت، یعنی جو رب کی ملاقات کی جگہ کیا ہے؟ جنت، جنت میں جانے کے لیے تیاری کرو اور رب کی بخشش کے لیے تیاری کرو۔ تو جنت اور رب کی بخشش تو تبھی ہوگی جب آپ چاہیں گے۔ جنت میں آپ جانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی لے جانا نہیں چاہتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ جنت میں ہم جانا نہیں چاہتے کیوں کہ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، دوزخ سے ہم بچنا نہیں چاہتے کیوں کہ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے
کہ آپ کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے جینا ہی نہیں چاہتے، اور نتیجتاً آپ کو آپ نے اپنی زندگی دنیا ہی کے لیے وقف کر دی ہے۔ آپ کا جینا مرنا اب صرف دنیا کے لیے ہے۔ یہ 2-3 آیت ہیں، 162، 163 اور 164۔ اس کو اگر آپ مطالعہ کریں اور غور کریں، کبھی آپ دیکھیں، ابھی تو آپ درس سن رہے ہیں نا مثال کے طور پہ، لیکن اگر یہ درس سن چکے، چلیں آپ 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد اکیلے اس قرآن کو لے کے بیٹھیں اور خود غور کریں آپ کہ بھئی یہ صاحب جو ہے یہ کہہ رہے تھے، یہ آیات کا ترجمہ میرے سامنے، کوئی بھی ترجمے والا قرآن اپنے سامنے رکھ لیں، اگر آپ ترجمہ جانتے ہیں پھر ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو ویسی ترجمہ معلوم ہے، لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ دیکھیں لفظی ترجمہ اس کا دیکھیں اور آپ اس میں غور و فکر کریں کہ میری منزل کیا تھی اور میں نے دنیا میں آ کے اپنی منزل کیا بنا لی ہے۔ دیکھیں ہماری منزل تو اللہ ہے اور ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں واپس لوٹنا ہے اپنے رب کے پاس۔ موت زندگی کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ سامنے کرام، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ہم تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، آپ آرزودہ ہو جاتے ہیں، آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، لیکن موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگامت خند بر لباش، کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں؟ جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال سامعین کرام، دھوکے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی اگر کہیں بھی آپ دھوکہ کھا لیں تو اس میں آپ پھر پریشان رہتے ہیں۔ آپ یعنی پیتل کے زیورات کو جس پہ چمکدار پانی چڑھائے اس کو آپ سونا سمجھ کے خرید لیں، سونے کی قیمت دے دیں اور 50 تولے آپ سودا کر لیں سنیارے کے پاس جا کے، 50 تولے۔ در حقیقت اس نے تو ملمہ کاری کی بھی ہے۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، تو آپ نے کوئی 50 تولے سونا 50 لاکھ روپے دے کے حاصل کر تو لیا سونے کے ذرا، لیکن وہ تو پیتل ہے، اس کی مالیت جو ہے وہ 50,000 بھی نہیں ہے، آپ نے 50 لاکھ دے دیے، وہ تو پیتل کے ہیں، اس پہ تو سنہرا رنگ چڑھا ہے سونے کی طرح۔ یہ دنیا چمکتی دمکتی ہے، اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ چمک صرف موت تک ہے، آپ کی نظر کے سامنے، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، یہ سب کچھ آپ کی ملکیت سے نکل جائے گا، نہ مال آپ کا ہوگا، نہ بیوی، نہ شوہر، کچھ گھر بار کارخانے جو بھی آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب بس ایک میت آپ بن کے رہ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ اکبر۔ یہ ترجمہ سنا دیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا رب تلاش کر لوں۔ وہو رب کل شیء،
حالانکہ تو وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔